السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکچر نمبر 7، آیت نمبر 17 تا 19۔ پہلے ہم تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہوں کے بارے میں بتایا ہے: انعام یافتہ گروہ، غضب شدہ گروہ اور بھٹکا ہوا گروہ۔ انعام یافتہ گروہ کون سا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام، شہداء کرام، سچ بولنے والے اور نیک کام کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، کچھ ان کی علامات بتائی ہیں، کچھ ان کی صفات بتائی ہیں۔ کیا علامات ہیں؟ انعام یافتہ گروہ کی کیا علامات ہیں؟ 1 کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ 2 اقامت صلاۃ، یعنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 نفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں اور تمام الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ دوسرا گروہ المغضوبی، غضب شدہ گروہ، وہ لوگ جن کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے انکار کیا، جن کے پاس مختلف انبیاء کرام تو تشریف لائے لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا، کفر کیا، نافرمانی کی، تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب ہوا، غصہ ہوا اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور یہ تمام لوگ کفار مشرقین وغیرہ جو ہے اس کی مثالیں ہیں۔ ان لوگوں کی کیا علامات تھی؟ کہ انہوں نے اسلام کی علی الاعلان مخالفت کی، جیسے مکہ کے کفار نے۔ الضالین، تیسرا گروہ بھٹکا ہوا گروہ، مدینہ کے منافقین کا گروہ۔ ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا۔ ان لوگوں کی کیا علامات تھی؟ جھوٹ، دھوکہ دینا، شعور کی کمی، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی۔ پھر یہ لوگوں میں جھگڑا کرواتے، فساد کرتے، زمین میں بگاڑ کرتے اور مخلص مومنوں کو بے وقوف سمجھتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ان کی کچھ علامات ہیں۔ آگے آج پڑھیں گے آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ۔ مثلہم، مثال ان کی، مثال سے مراد حال، وصف، حالت، صفت۔ کا مثلی، جیسی مثال، کا مانند، مثلی حالت یا مثال، الذی، اس کی جس نے، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول، الذی سنگولر ہے اور الذین اس کا پلورل۔ اس میں موصول کا کیا مطلب ہے؟ حاصل ہونا، مل جانا۔ موصول کا لفظ وصل سے نکلا ہے اور وصل ملاپ کو کہتے ہیں۔ الذی کیا کرتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے جملے کو اپنے سے آگے آنے والے جملے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہ ہے اسم موصول۔ استوقد، جس نے جلوائی، اس کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف دال، یعنی روشنی حاصل کرنے کے لیے کسی کو کہنا کہ بھئی آگ جلا دو، اس طرح سے جس نے جلوائی۔ نارن، آگ، اس کا روٹ کیا ہے؟ نون واو را، اور جو واو ہے وہ حرف علت ہے اور یہاں پر واو نے الف کی شکل اختیار کر لی، نارن بن گیا، لیکن در حقیقت اس کا روٹ نون واو اور را ہے۔ فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ضاد واو حمزہ، اس کا روٹ ہے ضیاء، روشنی۔ کیسی روشنی؟ جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو، وہ روشنی، دیا۔ ما حولہ، اس کا ماحول، ماحول آس پاس کا، ارد گرد کا ماحول،
حالا، حولا یا حولو ایک ہی لفظ ہے اور اسی سے لفظ حالت نکلی ہے۔ اس کا مطلب ہے تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا۔ چونکہ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اس لیے اسے ماحول کہا گیا۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں حولا سال کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سال میں بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ایک سال میں موسم بدلتے ہیں اور روزانہ تاریخ چینج ہوتی ہے، اس کے علاوہ مہینے، ہفتے، ہر چیز جو ہے بدلتی رہتی ہے، اس لیے اسے حولا کہا جاتا ہے۔ ذہبہ لے گیا، عربی میں لفظ سونے کے لیے بھی ذہب استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ سونے کے بھی ہر وقت چوری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے سونے کے لیے بھی لفظ ذہب ہی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ، بنورہم، ان کا نور۔ نور دو طرح کا ہوتا ہے، خارجی نور جیسے سورج کی روشنی یا کمرے کی ٹیوب لائٹ وغیرہ، یہ سارا خارجی نور ہے۔ جبکہ دوسرا نور آنکھ کا نور، کیونکہ آنکھ کا نور اگر موجود نہ ہو تو انسان کوئی بھی چیز دیکھ نہیں پاتا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا، متروک، ترکہ، چھوڑا ہوا، فی میں، ظلمات، اندھیروں میں۔ اندھیرا ظلمت کو کہتے ہیں اور ظلمت کی جمع ظلمات۔ لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، اس میں با، صاد، را اس کا روٹ ہے اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ اب اس کی تفسیر سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 کا یہ مطلب بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ پہلے کی طرح اندھیروں میں چلا گیا۔ یہی حال منافقین کا ہے۔ پہلے وہ کفر و شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حرام و حلال، خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ منافقین کے حال کو مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا حال کھل کر سامنے آ جائے۔ منافقت دل کی بیماری ہے، ایک رویے کا نام ہے۔ اسے ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہمارے ذہن میں ہو، وہ ہمارے لیے اتنی واضح نہیں ہوتی بنسبت اس چیز کے جسے ہم عملی طور پر، جسمانی طور پر ہوتا ہوا دیکھیں۔ تمثیل عربی زبان میں مجسمے کو کہتے ہیں اور مثال بھی یہی ہے۔ معقول چیز کو محسوس شکل میں دیکھنے کا نام تمثیل ہے۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کسی بھی بات کو واضح کرنے کے لیے، اور مثال جو ہے دل پر اثر کرتی ہے، اس سے بات بہت اچھے طریقے سے اور بہت گہری سمجھ میں آتی ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین کی۔ منافقین کی حالت ایک خاص حالت کی طرح ہے، ایک شخص کی طرح جس نے آگ جلوائی اور جب وہ آگ روشن ہو گئی، شعلے بھڑکنے لگے تو اس نے اپنا ماحول بھی روشن کر دیا۔ اس نے آگ نے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی، اس کے سامنے اسلام کی تعلیم آ گئی، اسے اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو کیا ہوا؟ اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی اچھے برے کو سمجھنے کی صلاحیت ہی چھن گئی۔ وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا۔ کہاں؟ اللہ نے کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی اپنی روشنی چلی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ آگ جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود ہے، گھر گھر اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہیں نہ کچھ نظر آ رہا ہے نہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے سمجھنے سوچنے کی توفیق ہی چھین لی۔
ان کی آنکھ کا، ان کے دل کا نور ہی چلا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سورۃ المنافقین میں بیان ہوا ہے، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس لیے ہوا کہ پہلے وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کوئی بھی انسان جب حق کو پہچان گیا، سمجھ گیا، مگر وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ حق پر عمل ہی نہ کر پایا، یا اس نے اپنے حق کو اپنی شان سے کمتر سمجھا، اسے ریجیکٹ کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو ہدایت ہی نہیں مل پاتی۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ جب انہوں نے حق میں مین میخ نکالی تو اللہ نے حق کو سمجھنے کی توفیق ہی چھین۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جس طرح ایک ماں بہت محبت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اپنے بچے کے لیے کوئی کھانا تیار کرتی ہے، تو جب وہ اس کے سامنے لے کر آتی ہے تو بچہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مما آپ نے فلاں چیز زیادہ کیوں ڈال دی، اس کو زیادہ پکا کے لیا، اس کو اس طرح کیوں کر دیا؟ تو ماں کیا کرتی ہے؟ وہ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے سے ہٹا لیتی ہے۔ اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دین کی نعمت اتاری اور انہوں نے اس میں حجت بازی شروع کر دی۔ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کی قدر و قیمت چھین لیتے ہیں، اس کے دل سے دین کی قدر و قیمت چھن جاتی ہے، اس کے لیے ہدایت کے سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 18۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، ابکم کی جمع، عمیون، اندھے ہیں، عاما کی جمع، فاہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹے۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ را، جیم، عین اور واو نون جمع کے لیے۔ اس کی تفسیر، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمن، کان ہوتے ہیں مگر سن نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سننے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ گونگے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے۔ اندھے ہیں، حق بات دکھائی نہیں دیتی۔ لا یرجعون، وہ نہیں پلٹیں گے۔ کس کی طرف؟ حق کی طرف، ہدایت کی طرف، سیدھے رستے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ اوپر سے تو مسلمان بنے ہیں اور اندر سے کافر ہیں، دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے ذہین لوگ ہیں، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، اسمارٹ لوگ، اور مسلمان بے وقوف ہیں۔ مخلص مومن بے وقوف ہیں جو قربانیاں دے کر نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہدایت کے سارے ذریعے بند کر دیے جاتے ہیں، نہ وہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، اور نہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان آیات سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں ہیں کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سچی طلب کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ ایک انسان جب تک ہدایت کو پانے کی طلب نہیں کرتا، جب تک شوق نہیں رکھتا، جب تک کوشش نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے مواقع موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر کی سیرت موجود ہے، لیکن جب تک کوئی خود علم حاصل کرنا نہ چاہے تب تک اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور جو دوسری بات سمجھ میں آئی، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مزید اندھیرے میں انسان کو ڈال دے۔ لہٰذا اس سے پہلے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 19، لفظی وضاحت۔ او یا کسیب، مانند، سیب زوردار بارش، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد، واو، با۔ من السماء، آسمان سے، سما بلند چیز، اس کا روٹ کیا ہے؟ سین، میم، واو، حرف علت اس میں استعمال ہوا ہے۔
سمو بلندی کو کہتے ہیں، اور آسمان لفظی ترجمہ ہے، مراد کیا ہے؟ بلندی۔ فی ہی، اس میں بارش میں، ظلمات اندھیرے، کون کون سے اندھیرے؟ بادل کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، ورعد، اور رعد کڑک، وہ آواز جو بادل گرجنے سے سنائی دیتی ہے، وبرق، اور بجلی۔ جب بادل گرجنے لگتا ہے تو اس سے پہلے جو روشنی نظر آتی ہے وہ برق ہے۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، جیم عین لام، اس کا روٹ ہے جعلہ کے معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا۔ اصابعہم، اپنی انگلیاں، اصابع اصبع کی جمع، اور انگلی کا جو سب سے اوپر والا پور ہے اس کو اصبع کہا جاتا ہے۔ فی میں، اذانہم، اذن کی جمع، کانوں میں، ان اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے، صاعقہ کی جمع، صاعقہ کیا ہے؟ ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی۔ حذر، بچنا، ڈرنا، الموت، موت سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرے ہوئے ہے، اس کا روٹ محیط کا ہا واو تو، یہاں پر واو تھا لیکن کہاں کس میں بدل گیا؟ یا میں، حرف علت ہے، بالکافرین، بے زائد ہے تاکید کے لیے، کافرین کافر کی جمع، کاف ہا را، اس کا روٹ ہے، کافر کا کیا مطلب؟ چھپا لینا، ڈھانپ لینا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا حروف علت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون سے حروف ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ جس طرح انگلش زبان میں وویل لیٹرز ہوتے ہیں 5، لیکن عربی میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3، جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف علت کیوں کہا جاتا ہے؟ کس نسبت سے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم لوگوں میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم لوگ ہائے کہتے ہیں، ہائے، لیکن جب عرب کے لوگوں میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ لوگ وائے کہتے ہیں، واو الف یا۔ تو اسی نسبت سے ان حروف کا نام حروف علت پڑ گیا۔ اب آیت نمبر 19 کی تفسیر سن لیجئے۔ جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، لیکن آج کل بہت سی چیزیں کانوں میں ڈالنے کے لیے، کون سی؟ ہینڈ فری ہیں، بلوٹوتھ ہے، پلگز ہیں، بہت سی چیزیں جنہیں ڈال کر بچے جو ہیں وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ اکٹھے بیٹھے رہیں، پوری فیملی اکٹھی بیٹھی رہے، کسی ٹاپک پر بات کریں، آپ کے بچے کانوں میں لگا کر بیٹھے، کہیں پر بھی بیٹھے، اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے ہوں، آپ لوگ جس ٹاپک پر بھی بات کریں، لیکن آپ کے بچوں کو کوئی سروکار نہیں، وہ صرف اپنی ہی دنیا میں مست ہوتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، ان میں اپنائیت، محبت، خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے، خاندانی روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، بڑوں کا ادب لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسروں کے ساتھ اخلاق، مروت رویوں سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہی ٹھیک نہیں، ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ تربیت کیسے ہو رہی ہے ان کی؟ اس کے ذریعے جو اس کے کانوں میں بات جا رہی ہے، اس کے ذریعے غلط، نقصان دہ بات۔ جب بچپن سے ہی بچے ٹی وی اور موبائل سے تربیت حاصل کرتے ہیں تو پھر یہی چیز ان کے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے، اور جوان ہونے پر محبت کا یہ رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی ہدایت کی بات ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو پاتی۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقین پر اچھی باتوں کا اثر صرف وقتی ہوتا ہے، کوئی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ جب کوئی شخص کسی بات کو قبول ہی نہ کرنا چاہے، اس کی طلب ہی نہ کرے، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ انسان کے اوپر ہدایت کو زور و زبردستی منڈے۔ او کسیب، ان کا حال
ایسا ہے جیسے زوردار بارش، طوفانی بارش، من السماء، آسمان سے۔ بارش سے مراد کیا ہے؟ بارش سے مراد اشارہ ہے وحی الہی کی طرف۔ قرآنی احکامات نازل ہو رہے ہیں اور اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس میں وعید بھی ہے، وعدے بھی ہے، ڈرانے والی آیات بھی ہے اور امید بھی ہے۔ اور منافقین کیا کرتے ہیں؟ ان آیات کو سن کر منافقین کا کیا رسپانس ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعهم، قرآنی آیات کو سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے، انہیں غور سے سننے کی بجائے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟ کڑاکوں کے ڈر سے۔ کڑاکے کون سے؟ کڑاکوں سے مراد ایسی آیات جن میں منافقین کا حال کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، ان کی منافقت کھولی جا رہی ہے، وہ ہے کڑاکے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ ان کا حال یہ تھا کہ تمام احکامات کو یہ لوگ اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زوردار آواز کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر آئی۔ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی ایک مثال ہے کہ جس شخص کے دل میں خرابی ہو، یا جو بدنیت انسان ہو، یا جس نے کوئی خرابی کی ہوئی ہو، تو وہ ہر آہٹ سے گھبراتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، اب فوراً جا کر اس کے سر پر کھڑے ہو جائے یا اچانک ہی چلے جائے تو وہ کیسے گھبرا اٹھتا ہے، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ ایک دم سے چونک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں چور ہے۔ ان کا دل چور تھا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل کے منافق تھے، لہٰذا جب بھی کوئی ایسی بات سنتے انہیں لگتا یہ ہمارے بارے میں ہے، ہمیں ہی خبردار کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے احکامات کو اپنے لیے موت سمجھتے تھے، اللہ کے احکامات میں انہیں موت نظر آتی تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے غضب سے، غصے سے نہیں بچ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔